معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق اور اس کے احسان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو گزار رہے ہیں۔ آخری عشرہ، قیمتی گھڑیاں، قیمتی ایام، اللہ سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی ایام باقی ان ایام میں اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہر انسان کی ایک فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی کے لیل و نہار پرتعیش اور بڑے اطمینان اور سکون والے گزارے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ صبح سے شام، شام سے پھر رات ایک کر دیتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ اسلام نے اچھی زندگی گزارنے کو یا اس کے لیے محنت کرنے کو کوئی ناجائز نہیں قرار دیا۔ ہاں، جب اس زندگی کے مال و متاع کو جمع کرنے کی دھن میں اس زندگی کو بھول جائے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت صرف ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ ہماری ترجیح فرسٹ پیورٹی وہ دنیا ہوتی، ہماری ترجیح دنیا ہے، تو اسلام صرف اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ صرف دنیا نہیں، اصل جو گھر ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہماری کیا کوشش ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج غور کرنا ہے کہ ہم دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، ہم مرنے کو بھول ہی چکے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس اخروی جو زندگی ہے اس کو یاد رکھا جاتا، اور دنیا کو سیکنڈلی اس کے بعد اس کو اہمیت دی جاتی، لیکن ہم نے سب کچھ سمجھ ہی اس دنیا کو لیا ہے۔ مجھ سمیت ہم سبھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ مرنا تو باہر کیف ہم سب نے ہے۔ ایک ہی تو بات ہے کہ پوری دنیا میں جس پہ سارے انسانوں کا اتفاق ہے، وہ کوئی کافر ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ تو اس زندگی کے حصول کے لیے، اس کو اچھا گزارنے کے لیے ہماری جس طرح کی جدوجہد، کوشش اور محنت ہوتی ہے، صرف اس کا 10% وہ آخرت کے لیے اگر ہم رکھ لیں، حالانکہ ہونا تو 100% چاہیے، لیکن ہم 10% بھی نہیں رکھ رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ وہ دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کو اچھا گزارنے کے لیے، اس کے لیل و نہار کو تعیش سکون والے، اطمینان والے گزارنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں، دور ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ایک مقصد، رب نے اگر یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے تو ہم نے اس مہینے کے اندر جتنی بھی دعائیں کی ہیں، رب کو راضی کرنے کی جتنی بھی کوشش کی ہے، اگر نہیں کی تو آئندہ ایام ہیں ان میں اگر ہم کریں تو مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا؟
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں جنت مل جائے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے یا اکثر ہمارے بھائی رمضان کے مہینے کے اندر بھی وہ دنیا کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو اور کوشش اور محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کو بالکل ہم بھول چکے۔ دنیا جو ہے اللہ رب العالمین کے قرآن سے اگر پوچھا جائے تو دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہم سبھی مانتے ہیں یہ عارضی ہے، اور رب سے اگر پوچھا جائے کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو رب قرآن میں فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون۔ لوگو، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ جس طرح انسان کھیلنے کے لیے جائے اور واپس آتا ہے، تماش بین وہ تماشا کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسان آیا ہے اور اس نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑنا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون۔ رب فرماتے ہیں یہ جو اخروی گھر ہے یہ تو بہت بہتر ہے کن کے لیے؟ جو رب کا ڈر اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر رب ایک اور مقام میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور اس کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، میں تو یہ ہوں، میری حیثیت یہ ہے، تمہاری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، میرے مقابلے میں بالکل زیرو ہو۔ فخر، غرور، تکبر کے ساتھ اس زندگی کو گزارتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرے پاس دولت بڑی ہے، مجھے تو رب نے بیٹے دیے ہیں، اولاد ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش، اسی چیز کا نام دنیا ہے۔ دنیا کی حیثیت رب کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رب پتہ کیا کہتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ رب فرما رہے ہیں نا، یہ جو مال ہے بڑی محبتیں ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی مال سے بڑی محبت ہے۔ دنیا کے مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور بیٹوں کے پیچھے۔ رب نے یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ بیٹے، یہ صرف دنیا کی زینت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے تو عارضی ہے، اور دنیا کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ مومن بندہ نا، اس کے بارے میں کائنات کے امام محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کافر ہے تو اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس کی من مانی ہے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن مومن ہے نا، جنت ہے اس کے لیے، کافر کے لیے مومن ہے تو اس کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جس طرح جیل کے اندر انسان اپنی من مانی نہیں کر سکتا، اپنی من پسند زندگی نہیں گزار سکتا، یہ دنیا ہے تو مومن بندے کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ طرح طرح کی شریعت کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، ٹوکتا ہے شریعت، ہر جگہ پہ قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ شریعت ہے تو رب نے بھی کہا ہے میں نے یہاں جانے سے منع کیا تو رک جا، میں نے وہ کھانے سے منع کیا ہے تو کھانے سے باز آ جا۔ یہ شریعت ہے تو شریعت کی جس نے پابندی کرنی ہے مومن ہے وہ، اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، اللہ کی قسم روک ٹوک ہے۔ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ آج روزہ رکھا ہوا ہے تو صبح سے لے کے شام تلک کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے، کسی کو برا بھلا کہہ نہیں سکتے، کسی سے لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر چکا ہے۔
جب اسلام کے اندر تو نے داخل کیا ہے تو پھر باز آ، یہ دنیا کے ساتھ اتنی محبتیں نہ کر۔ اگر تجھے دنیا کی ہی فکر ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو صرف دنیا سے دل لگی لگا کر کے بیٹھا ہے، دل لگی ہے اسے دنیا سے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کی دنیا ہی صرف اس کی دنیا ہو، اس کی فکر دنیا سے شروع دنیا پہ ہی ختم ہے، اس کو صرف فکر ہے تو صرف دنیا کی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، پھر فقیری اس کے سامنے رہتی ہے، وہ ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے، فقیری اس کے سامنے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا تو صرف اس کو اتنی ملے گی جتنی رب نے اس کے لیے لکھی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے آخرت کو چاہنا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، فرسٹ پیورٹی اس کی آخرت ہے۔ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے لیے اس کے سارے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، دل میں غنا بھر دیتا ہے، دنیا کی محبت نہیں رہتی اس دل میں، جس میں رب کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو۔ جب ہم آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو صرف رکھتے ہیں، صرف دنیا ہی ہماری ترجیحات میں شامل ہو، پھر رب دل میں غنا نہیں رکھتا۔ دل میں غنا کب آتی ہے؟ جب آخرت کو ترجیح دیں گے۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتتہ الدنیا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے، اور دنیا کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اور آپ اس دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے، رنگ رنگیلیوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر مکھی کے پر کے برابر ہوتی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی حیثیت، دنیا کی اوقات، دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، کافر کو رب دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی حقیقت اگر رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، تو کبھی بھی رب کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ دنیا، پوری دنیا، اس کی سلطنت آپ کو مل جائے، آپ اس کے حکمران بن جائے، بادشاہ بن جائے، پوری دنیا کے قدموں تلے ہو، اللہ کی قسم ہے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہے۔ لیکن ہماری جو ترجیح ہے وہ دنیا ہے۔ اگر ترجیح دنیا نہ ہو، یہ تو روٹین ہے کہ روٹین سے رمضان کا مہینہ گزارے ہیں، بس رمضان کے مہینے کی جو اہمیت، قدر و منزلت جو ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم مرنا بھولے ہوئے ہیں، موت بھولے ہوئے ہیں، موت کو تو ہم یاد کرتے ہی نہیں۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے ہی نہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جو اس دنیا کے بعد اگلی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور مجھ سمیت ہم سبھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، یہ کسی انسان کے علم میں ہے ہی نہیں، یہ صرف رب جانتا ہے۔ اور اگر صرف یہ رب جانتا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کہاں بہکے جا رہے ہیں، کتنے غافل پڑے ہوئے ہیں، موت کو یاد نہیں کر رہے، اللہ سے ملاقات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ فرماتے ہیں، اذا احب لقائی احببت لقاءہ، میرا رب کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ،
اور اگر وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ مجھے بتلائیں کیا میں نے اور آپ نے، یہ آج 23واں روزہ ہے، ان 23 دنوں کے اندر، 22 دنوں کے اندر رب سے یہ کہا ہو اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، جب بھی مجھے بلانا تو اللہ ایمان کی حالت میں بلانا؟ دنیا کے حصول کے لیے کتنی دعائیں ہیں سحری میں، افطاری میں، جو دنیا کے حصول کے لیے مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اولاد مانگ رہے ہیں، رزق نہیں ہے، رزق مانگ رہے ہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے، مانگ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں مانگنی چاہیے، رب بھی کہتا ہے مانگو، لیکن دنیا ہی نہیں، آخرت کو فرض رکھو۔ ترجیحات کا مسئلہ ہے، ہماری ترجیح میں دنیا آخرت تو ہے ہی نہیں۔ کائنات کے امام محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو اٹھا کرتے، صحابہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کہا کرتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، او لوگوں رب کو یاد کر لو، رب کو یاد کر لو، موت کی سختی آنے والی ہے۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا آنے والا ہے، موت کی سختیاں آ چکی، موت کی ہولناکیاں آ چکی، تم کس غفلت میں پڑے ہو؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، تو پھر کیوں بھولے ہوئے؟ ابھی مجھے یہ جمعے کی نماز سے پہلے بڑے بھائی کی کال آئی ہے، چچا زاد، مامو زاد بہن ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، جوان تھی، فوت ہو گئی۔ ابھی کیا کال آئی ہے، اور بالکل ٹھیک تھی، جوان تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کی قسم موت نہیں دیکھتی کہ اس کی والدہ نہیں ہے، موت نہیں دیکھتی اس کے سر پہ والد نہیں رہیں گے، موت نہیں دیکھتی یہ تو 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، موت نہیں دیکھتی اس کا کمانے والا کوئی نہیں، موت نہیں دیکھتی اس کی تو محبتیں بڑی ہیں۔ موت کی طرف جب رب کی طرف سے حکم آتا ہے، لے آ، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بھی سرپرست ہو، کوئی لا کر کے دینے والا ہو، کھلانے والا ہو، کوئی بھی سرپرستی کرنے والا ہو، جب رب کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو موت کا فرشتہ آ کر کے روح کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور کہاں بھولے ہوئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب ہے، اللہ کی قسم میری نہیں ہے، آج آ کے باہر جائیں گے آپ تو کہہ دیں گے مولویاں نو تے کام ہی یہ ہوندا ہے، اے موت ہی ڈراندے رہندے نے۔ اللہ کی قسم میں نہیں ڈرا رہا، یہ رب کے پیغمبر نے ڈرایا ہے۔ رب کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم، رب کہہ رہا ہے تمہارا حساب قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ رونے کی باتیں ہیں، اللہ کی قسم دنیا کو اتنی ترجیح دے چکے ہیں، آخرت کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یا کائنات کے امام محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز رات کو اٹھ کر کے کہا کرتے تھے، اور لوگ اللہ کو یاد کر لو، یاد کر لو، موت کی سختیاں آنے والی ہیں، آ چکی ہیں، موت کی سختیاں آ چکی ہیں، ہولناکی آ چکی ہیں۔ اور کبھی غور تو کیا کرے کتنے ایسے لوگ تھے، یہ تو بھی ہے ایک مثال دی اپنی مموزاد بہنا کی، یہ تو ابھی اور میں خود بھی حیران تھا، پاؤں تلے زمین نکل گئی جب بھائی یہ کہہ رہے تھے مموزاد بہن فوت ہو گئی۔ کتنے ایسے ہیں یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، تو غور کریں نا، گھروں میں یہ جو مسجد بنی ہے یہ تو چلیں ابھی نہیں ہے، جو پرانے گھر ہیں، گھر بنانے والے کون تھے، آج کدھر؟ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں اپنا گھر جس نے تعمیر کیا ہے، وہ بابا ہو، وہ دادا ابو ہو، وہ کوئی بھی ہو، دیکھیں آج کدھر ہیں وہ، کسی کو نہیں پتا۔ اور یہ خام خیالی ہے میرے اور آپ کے دماغ میں، یہ پتہ نہیں کسی نے بات دی ہے کہ بڈھے ہوں گے پھر ہی مرنا ہے، بوڑھے ہوں گے پھر مریں گے، یہ جوان موت ابھی اس کی خبر سنا رہا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے ماما اور بابا کو چھوڑ کر کے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔
کائنات کے امام ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں آنکھ جھپک لوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہیں یہ پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ نہ آ جائے، روح قبض نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہوں، یہ گمان ہوتا ہے کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، کوئی لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہوں، پیٹ میں جانے سے پہلے پہلے مجھے یہ گمان ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کس بات سے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام کہہ رہے ہیں رب کے بعد سب سے زیادہ عزت والی، عظمت والی وہ ہستی کہہ رہی ہے کیا؟ لقمہ ڈالتا ہوں اپنے منہ میں، حلق سے نیچے اترنے سے پہلے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز کا وعدہ، جس بات کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے، پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ عقل والے سمجھتے ہیں، عقل والے، ہماری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دار الحساب ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا۔ دنیا میں عمل کر لو، وہاں عمل کی ضرورت پڑے گی، وہاں حساب دینا پڑے گا، وہاں نمازیں کام آئیں گی، روزے کام آئیں گے، رب کی عبادت کام آئے گی، رب کے دین کے لیے کچھ کیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ لیکن رب کو اگر چھوڑ دیا، رب کی نافرمانی میں رہے، رب کی نافرمانی کرتے رہے، رب کے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑتے رہے، پاؤں تلے روندتے رہے، اللہ کی قسم ہے وہاں جا کر کے کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج دے، ایک بار ہی بھیج دے، ایک بار۔ دنیا کا سب سے نیک ترین انسان، انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے بعد کوئی بھی ہو، مجاہد ہے نا تو بڑا نیک ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ لڑتا لڑتا شہید ہو تو وہ جب شہید ہوتا ہے تو قیامت والے دن وہ بھی اللہ سے کہے گا اللہ اگر خواہش ہو نا تو وہ بھی کہے گا اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اس وقت منافقین کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم، اور کچھ نور ہی دے دو، نور ہی دے دو ہمیں، اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں جا کر کے عمل کر کے آؤ، آج ہمارے پاس تمہارے لیے نور نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی تصور تو پیدا کریں، تصور پیدا کریں کہ جب مسجد سے ایک چارپائی جائے، سفید لباس آپ کو پہنایا ہوگا، آپ پہن بھی نہیں سکتے، پہن بھی نہیں سکتے۔ سفید لباس پہنا کر کے اس میں تو یہ ہوتا ہے نا، آج تو شلوار پہنی ہو قمیض نہ پہنے تو بندے کو الجھن ہوتی ہے، یار شرم آتی ہے۔ وہاں دو چادریں سیدھی سیدھی لٹایا ہوگا، اپنا بیٹا جو بڑی محبتیں کرنے والا ہے، اپنا باپ جو بڑی محبتیں کرنے والا ہے، رو بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے لے جا، لیکن وہ بھی مجھے اور آپ کو ایک پورا دن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے پھر سب سے پہلی جو بات گھر والوں کے منہ پہ ہوتی ہے، جنازہ کنے پڑھانا ہے، جنازہ کب کروائیں گے؟ سب سے پہلی بات جنازہ کب ہوگا، ٹائم اعلان کروا کے آؤ، زیادہ دیر نہ رکھنا اسے۔ یہ کون تھا؟ یہ چودھری تھا، یہ کون تھا؟ یہ وڈیرا تھا، یہ کون تھا؟ یہ اپنے بیٹوں سے بڑی محبتیں رکھنے والا تھا، یہ کون تھا؟ یہ 7 بہنیں ہیں ان کا اکیلا یہ پرورش کرنے والا تھا، یہ کون تھا؟ یہ اپنی ماں سے بڑی محبت رکھنے والا تھا۔ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اللہ کی قسم جب رب کی طرف سے آرڈر آتا ہے پھر کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔
وقت آنے کی دیر ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کب ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر کیوں مجھے پتا ہے کہ میں یہاں سے نیچے بھی اتروں گا کہ نہیں، پتہ نہیں رب نے یہاں ہی فرشتے کو بھیجنا ہے، رب اب فرشتے کو بھیجے کہ روح لے کر کے آ جاؤ، میں یہاں سوچوں کہ میں تو بیان کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، ابھی میری عمر بہت بڑی ہے، کوئی نہیں، اللہ کی قسم کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے قرآن میں کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر ان سے کہیے مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور رب خود کہہ رہے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہیے میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میرے عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا کرتے تھے، آسمان سے کوئی منادی دینے والا منادی دے، آواز دے کہ لوگوں دنیا کے سبھی لوگوں کو یہ خطاب کرے سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کر کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اکیلا انسان میں نہ ہوں، اور اگر منادی دینے والا یہ منادی دے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کر کے، تو میرے عمر کہا کرتے تھے مجھے یہ رب پہ امید ہے کہ وہ اکیلا انسان میں ہوں گا۔ میری اور آپ کی یہ فکر ہے، یہ ترجیح ہے کہ رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ جمعہ شروع ہوا اور باتیں بڑی دکھ کی ہیں، اللہ کی قسم ہے بڑی دکھ کی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، پتہ نہیں آئندہ یہ اگلا جمعہ ہو بھی رمضان میں یا نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو، آخری عشرہ ہو، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہو 2 صفحے بھی پوری نہ ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے مجھ سمیت ہم سبھی۔ دکھ کی باتیں ہیں، کڑوی ہوں گی، لیکن رب کی قسم ہے رب تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن ہم رب کو اگر یاد کرتے ہوتے، رب سے محبت ہوتی، آخرت کو یاد رکھتے ہوتے، پھر اللہ کی قسم ہماری مساجد کی جو کیفیت جمعہ شروع ہوتے وقت ہوتی ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتی، اور نماز شروع ہوتی ہے تو صفحے کتنی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان ہے، وہ پیارے بھائیوں کبھی غور کیا کریں، اس دنیا سے جیسے ہی جائیں گے اگلی منزل کون سی ہے؟ سب سے خطرناک، سب سے بھیانک، سب سے ہولناک جو منظر ہے وہ منزل اللہ کی قسم وہ قبر ہے۔ میرے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ رویا کرتے، جب بھی قبر کا تذکرہ سنتے رویا کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو وہ ہیں جنت کی ضمانت جتنی بات رب نے آپ کو دی ہے، رب کے پیغمبر کی زبان نبوت سے ملی ہے، تقریباً 27 مرتبہ رب کے پیغمبر نے کہا ہے عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، کوئی بھی کام نہ کر پھر بھی جنتی ہے۔ لیکن قبر کا تذکرہ سنتے ہوئے آنسو اتنے بہہ جاتے، داڑھی مبارک بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے کائنات کے امام سے سنا ہے، کائنات کے امام سے سنا ہے، سب سے پہلی جو منزل ہے ان اول منازل آخرت کی جو منزلیں ہیں، سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا انسان ہوگا۔ تصور تو پیدا کریں کبھی، اکیلے گھر میں بندہ لیٹا ہو نا، گھر میں اکیلے رات کا وقت ہو ڈر جاتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سوچیں کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں فرشتے آ کر کے پوچھیں گے، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں، یہ سب سے پہلے باتیں یہ سارے میرے لیے ہیں اور پھر ہم سب کے لیے۔ فرشتے نے آ کر کے پوچھنا نا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں پتہ ہے رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں ایسے نہیں ہونا، وہاں نہیں آئیں گے۔ کس کو آئیں گے؟ جس کو آخرت یاد ہوگی، جو قبر کا تذکرہ سن کر کے روتا ہوگا، جب آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر ہی یہ سارے معاملات درست ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہے ہم بھولے ہوئے ہیں، کیسے آخرت کو یاد کریں گے؟ دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، کیا
الم یعلم بان اللہ یرا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب دلی کیفیت یہ ہو کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ آسمان کا رب ہے، وہ عرش پہ معلیٰ، وہ عرش پہ مستوی جو رب ہے، وہ ساری کائنات کو دیکھنے والا ہے، ذرہ ذرہ کوئی بھی چیز اسے چھپی نہیں ہے، وہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فکر پیدا ہوگی، پھر تو یاد کرے گا اپنے رب کو، پھر یاد آئے گی آخرت کی، اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، وہ کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ اور میں کہتا ہوں، کتنے بھائی ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس رمضان 22 دنوں کے اندر رب سے یہ کہا وہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، نماز کی دعاؤں کے علاوہ کی بات کر، موت کو یاد کیا ہو کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ تیرے پاس آنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ تو دور دور تک بات نہیں، دور دور تک نہیں، سوچا ہی نہیں کبھی کہ مرنا بھی ہے۔ اور جب تلک موت کو یاد نہیں رکھیں گے اس وقت تک آخرت کی یاد نہیں آ سکتی۔ آخری حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح ایک مسافر ہے، ایک اجنبی انسان ہے، اس طرح دنیا میں رہ کر۔ اگر تو اس طرح رہے گا دنیا کے ساتھ بھی دل نہیں لگے گا تیرا، دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھا اگر تو دنیا تو پھر ختم ہو کر کے رہے گی نا، آخری جو گھر ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ آخرت کا گھر ہی ہے نا، دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے، اینڈ کیا ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کے ساتھ اس قدر اگر دل لگا لیا کہ آخرت کو بھول گئے تو پھر وہاں بڑی ناکامی ہے، وہاں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اجنبی کی طرح رہ یا مسافر کی طرح۔ مسافر بندہ ہو تو رستہ عبور کرتا ہی چلا جاتا ہے، کسی جگہ ٹھہر کر کے اپنا مکان بنانا شروع نہیں کر دیتا کہ میں نے یہاں 1 رات رہنا 2 راتیں رہنا تو میں یہاں چلے اپنا مکان بنا لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس حدیث کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، او لوگو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور اگر تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ کب موت کا وقت آ جائے، کب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، یہ وقت تو قریب ہے۔ زندگی کے جتنے بھی ایام گزارے ہیں، سال گزارے ہیں، نظر دوڑائے، سوچے یہ کیسے گزرے ہیں، مجھ سمیت ہم سبھی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بس پتہ ہی نہیں چلتا، سال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے، آمد کے حوالے سے بڑی گفتگو اور باتیں ہو رہی تھی، آج کتنے دن گزرے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہی دنیا، اس کا اینڈ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کو صحیح معنوں میں اپنے رب سے محبت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ